السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ میں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سامعین، میں اپنے سبق کو یاد کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور پھر اس سبق کو آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 186 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ رب العزت کا اپنے نبی اور عام عوام کو، عام مسلمانوں کے لیے یہ فرمان ہے، یہ خطاب ہے کہ یہ جو کفار ہیں نا، آپ کو طعنہ تشنیع کرتے ہیں، باتیں کستے ہیں، تو دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں یا جھوٹے الزامات لگاتے ہیں آپ کے اوپر، اللہ فرماتے ہیں آپ نے ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ ابھی آئندہ بھی اور بھی آپ پر آزمائشیں آئیں گی، تو تم مختلف طریقے سے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، تم نے صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے بہت ہی مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ ویسے تو قرآن کا ہر آیت بلکہ ہر لفظ ہمارے لیے وہ ہے ہدایت کا ذریعہ ہے اگر ہم اس سے حاصل کریں۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، جو لوگ مشکلات میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ان کے لیے بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر یہ آیت ہے۔ آپ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یاد رکھو تمہیں لازمی آزمایا جائے، دیکھیں لازمی آزمایا جائے گا، فی اموالم، مالوں سے بھی، وانفسم، اور تمہاری جانوں سے، تاکہ اللہ کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر سکے۔ یعنی یہ سورۃ بقرہ جو ہے اس کے بھی آیت نمبر جو 155 ہے، اس میں بھی یہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں لازماً آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ یہاں مجہول کا صیغہ ہے کہ تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہاری مالوں سے، تمہارے جان سے۔ اور کان کھول کے سن لو، یہ ایمان کا جو راستہ ہے نا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، کانٹوں بھرا بستر ہے۔ ایسا نہ ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت ایسے مل جائے گی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو وہ واقعات، حالات تم پر نہیں گزرے جو تم سے پہلی امتوں پر گزرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو آزمایا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں تمہیں لازماً سننی پڑیں گی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب کی تمہیں باتیں سننی پڑیں گی، من قبلکم، ان سے پہلے، یعنی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کی بھی جو شرک کرتے ہیں، مشرکوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اہل کتاب اور مشرکوں کی کتابیں جو باتیں ہیں نا وہ سننی پڑیں گی، اذًا کثیرا، بڑی تکلیف دہ، یعنی یہ بڑی تکلیف دہ ہیں، یہ تمہیں سننی پڑیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایسے گھبرا نہ جاؤ، اے مسلمانوں صبر سے کام لو، یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ ہو جائے۔ یعنی اللہ کے نبی کو شروع میں جب وہ جو کہتے بات کہتے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، کوئی آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتا، کوئی دیوانہ پاگل کہتا، کوئی شاعر کہتا،
تو اللہ نے فرمایا اب برداشت کریں، صبر کریں ان باتوں کو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہمارے علم ہے یہ بات، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، اس سے تمہارا سینہ کھول رہا ہے، تمہارے سینے میں انتہائی صدمہ ہے. بما یقول یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن کیا ہے تم نے صبر کرنا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ تم نے صبر کرنا. وَأَن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو گے، اللہ کیا صبر کر کب تک صبر کریں؟ اللہ فرماتے ہیں صبر کرتے رہو جب تک تم صبر کرتے رہو گے. وَتَتَّقُوا اور تقوی اللہ سے نہیں ڈرتے رہو گے، یہ روش اختیار کرو گے اللہ کی راہ کی. فَإِنَّ ذَلِكَ بے شک مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بڑی ہمت کے کام. اللہ نے فرمایا یہ بڑی ہمت کے کام، آسان تو نہیں ہے، لیکن پھر اس کا جو اجر ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہے. جس طرح کا کام ہے اسی طرح کا اس کا اجر ہے. دیکھیں دنیا میں بھی دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یار جتنی محنت کریں گے اتنا پھل ملے گا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو جتنی ہم محنت کرتے جائیں گے اس کا صلہ بڑھتا جائے. تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ اصل محنت آخرت کی کرو، اس کی فکر کرو، صبر کرو. جو لوگ تمہارے پر لفظ کستے، اور یہ بھی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اچھی بات کو لوگوں تک پہنچائیں. لازمی بات ہے، اچھی بات جو پہنچاتا ہے دوسروں کو تک اللہ کے رسول اس کو سننی پڑتے ہیں، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ باتیں سن کر صبر کرو، اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرو. اگر تم ایسا کرو، کام بڑا مشکل ہے، کام بہت مشکل ہے، اگر تم ایسا کرو گے اللہ فرماتے ہیں تو اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن میں آپ کو دوں گا. اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا ہوگی. اللہ کی رضا کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت ایک جس کے لیے ساری جو ہماری یہ کوشش ہے، تو اگر جس نے جنت حاصل کر لی، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور عمل بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی کامیابی کا رستہ ہے، یہی فلاح کا رستہ ہے. باقی سب دنیا کا یہ دھوکہ ہے. اس کو بس عارضی طور پر سمجھیں اور حقیقی دنیا، حقیقی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین.